بسم اللہ الرحمن الرحیم اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اور آپ یاد کریے ہمارے بندے حضرت داؤد کو جو بڑی قوت والے تھے۔ اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع ہونے والے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام اور صبح تسبیح کیا کریں۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور پرندوں کو بھی جمع ہو جانے کا حکم دیا تھا۔ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، سب کے سب ان کے ساتھ تسبیح میں مشغول تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کی سلطنت کو بڑی قوت دی تھی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کو فیصلہ کرنے والی تقریر بھی عطا فرمائی تھی۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، بھلا آپ کو ان اہل مقدمہ کی خبر بھی پہنچی جب وہ دیوار پھلانگ کر کمرے میں آ گئے۔ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، جب وہ دونوں داخل ہوئے داؤد علیہ السلام پر تو داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے نہ ڈریں آپ۔ خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دو اہل معاملہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پر کچھ زیادتی کی۔ فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے۔ ولا تشتت، اور نا انصافی نہ کیجیے۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں راہ بتا دیجئے سیدھی راہ۔ کل کے درس میں ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی تھی جو قرآن پاک کے متعلق شک کا اظہار کرتے تھے اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بندھوایا ہے کہ ان مشرکین مکہ کی باتوں سے آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اخلاص کے ساتھ مکمل جو ہے وہ ان کی بہتری کے لیے ان کے پاس صبح و شام دن رات ہر وقت جاتے تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور اسلام کے دامن میں آ کر جنت کے وارث بن جائیں۔ لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طلب اور آپ کے اس اخلاص کا جو جواب دے رہے تھے وہ بدتمیزی کے ساتھ دیتے تھے، وہ گستاخی کے ساتھ دیتے تھے، وہ طعن و تشنیع کے ساتھ دیتے تھے، وہ پروپیگنڈوں کے ساتھ دیتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے تھے، آپ غمگین ہوتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مخلص آدمی جب پورے اخلاص کے ساتھ کسی کی بہتری کے لیے بات کرے، کام کرے، حرکت کرے اور جس کی بہتری کے لیے وہ کر رہا ہے اس کا ذاتی فائدہ بھی نہیں تو وہ آگے سے چڑھ دوڑے، وہ آگے سے بدتمیزی کرے، وہ توہین کرے، وہ گستاخی کرے تو تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی کا مضمون اتارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں ذہن میں یہ بٹھانی چاہیے، ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دین کی خاطر پیغمبروں کو اتنی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں لیکن پیغمبروں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ وہ دین کے لیے گالی بھی انہوں نے برداشت کی، لوگوں کی طرف سے ناروا سلوک بھی برداشت کیا، لوگوں کی طرف سے طعن و تشنیع
غیبت اور تہمت بھی برداشت کی، تو ہم نبیوں کے پیروکار ہیں، حضور علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، تو ہمیں بھی اگر دین کے رستے میں، دین کے کسی مسئلے کے لیے، دین کے کسی حکم کے دفاع کے لیے اگر رشتہ داروں کی طرف سے، قوم کی طرف سے، برادری کی طرف سے کسی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے تو ہمیں بھی خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے۔ لیکن اس میدان میں ہم بالکل بھی آگے نہیں جاتے، ہم فیل ہیں۔ ہمارے ہاں جو غلط قسم کی رسومات ہوتی ہیں، ناجائز قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اکثر دیندار لوگ ان سے نفرت تو کرتے ہیں ان غلط کاموں سے، لیکن عین موقع پر وہ کیا کہتے ہیں، اپنی مجبوری کا اظہار کر دیتے ہیں، جی بیٹا نہیں مانتا، بیوی نہیں مانتی، برادری والے نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں مانتے، تو یوں ہم ان کے نہ ماننے کو بہانہ بنا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ نبیوں نے جو ہے وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا ہے، اللہ کے دین کی خاطر وہ لگے رہے، چاہے سارے کے سارے رشتہ دار مخالف ہی کیوں نہ ہوں، تبھی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تسلیاں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر، آپ ان لوگوں کی بد اخلاقی سے پریشان نہ ہوں، اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے ان تمام باتوں پر، علی ما یقولون، جو وہ لوگ کرتے ہیں آپ کے خلاف۔ آپ کو اذیت پہنچتی ہے لیکن آپ اس پر صبر کیجئے۔ صبر جو ہے وہ اسلام کے احکامات میں سے ایک بہترین حکم اور ایک بہترین ستون ہے۔ آپ صبر کیجئے علی ما یقولون، جو وہ لوگ کہتے ہیں۔ اور ساتھ میں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذی الایدی انہ اواب، آپ کو جب یہ لوگ تکلیف دیں، اذیت دیں، آپ کا دل رنجیدہ ہو، تو آپ ہمارے ایک بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کیا کریں، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں۔ ذی الایدی، وہ ہاتھوں والے تھے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد ہے قوت والے تھے، طاقت والے تھے۔ بعض الفاظ جو ہے ان کا لفظی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جو ہے وہ اس کا مضمون مراد ہوتا ہے۔ ذی الایدی، وہ بڑی طاقت والے تھے، وہ جرت اور بہادری والے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہ اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے بہت زیادہ۔ انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق، حضرت داؤد علیہ السلام کے خصائص میں سے ایک خصوصیت اللہ نے ذکر فرمائی کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لحن عطا فرمایا، خوش آوازی عطا فرمائی تھی، ایسی خوش آوازی کہ ان جیسی خوش آوازی کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ تو جب وہ تورات کی تلاوت کرتے، زبور کی تلاوت کرتے، یا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، تو معجزہ ان کا یہ تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ جھوم جھوم کر تلاوت کرتے تھے، پہاڑ بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آواز کا جو ہے وہ ارتعاش ہوتا ہے کہ آپ کسی پہاڑی علاقے میں اپنی آواز نکالتے ہیں تو وہی آواز لوٹ کے آپ کے پاس آتی ہے، یا کسی بڑی بلڈنگ میں آپ آواز نکالتے ہیں تو وہی آپ کی آواز لوٹ کے آتی ہے۔ تو یہ نہیں تھی وہ اللہ فرماتے ہیں کہ سخرنا الجبال، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں، اسی طرح پہاڑ بھی تلاوت کرتے تھے، پہاڑ بھی پڑھتے تھے۔ اور فرمایا کہ یسبحن بالعشی والاشراق، شام کو اور صبح کو، عبادت کے یہ دو جو ہے وہ اوقات تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں۔ تو جب یہ اپنی کتاب زبور پڑھتے اور یا تسبیح بیان کرتے تو ساتھ پہاڑ بھی پڑھتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اور جتنے بھی پرندے ہیں وہ رک جاتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، جہاں داؤد کی تلاوت شروع ہے وہاں پر ان کے سر پر آ کر سارے جمع ہو جاتے تھے۔ کُلٌّ لَّهُ اواب، سب کے سب پھر تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے۔ وہ پرندے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ پرندے تسبیح کرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ فرمایا کہ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، ہم نے داؤد علیہ السلام کی جو سلطنت تھی اس میں داؤد علیہ السلام کو بڑی قوت دی تھی، شددنا قوت دی تھی ان کی سلطنت میں، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے انہیں حکمت اور دانائی بھی عطا کی تھی۔ حکمت تو ہر نبی کو خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حکمت عطا کی، لیکن یہاں حکمت سے مراد قوت فیصلہ ہے۔
قوت فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس غضب کی تھی، وفصل الخطاب، اور بہترین فیصلہ کن تقریر کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو یہ خطیب الانبیاء تھے، انبیاء میں سب سے اچھے خطیب بھی تھے۔ اور آگے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، مثال یہ ہے کہ مثال کا پس منظر سمجھنے کے لیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے امور سلطنت کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے اور عبادت کے لیے الگ الگ وقت مقرر کر رکھے تھے۔ اور ذاتی طور پر داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کی یہ ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک ایسا منٹ نہ گزرے کہ جس میں گھر کے اندر اللہ کی عبادت نہ ہو رہی ہو۔ ایسی ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی، خود عبادت کرتے، پھر بیوی کا وقت آ جاتا، بیٹوں کا وقت آ جاتا، یعنی 24 گھنٹے دن اور رات کے اندر کوئی ایک وقت، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ داؤد کے گھر میں عبادت نہیں ہو رہی۔ یہ انہوں نے اپنی ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی، اور اسی پر وہ کاربند تھے اور اسی پر وہ سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ تو ذہن میں آ جاتا ہے، انسان کے دل میں آ جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں اسی وقت جو ہے وہ یہ آ گیا کہ میرے گھر میں ہر وقت اللہ کی عبادت ہوتی ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت ہوتی ہو۔ یہ داؤد علیہ السلام کے صرف دل میں آ گیا، اور دل میں آنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل ہے، ریاکاری کا ہے یا کوئی اس طرح کا عمل ہے، عجب ہے، تکبر ہے، وہ جب وجود میں آئے تو گناہ ہوتا ہے۔ دل میں آنے سے، جب اس پر عمل نہ ہو، دل میں جب آتا ہے بعد میں بندہ اس پہ عمل کرتا ہے تو یہ قابل گرفت نہیں ہوتا۔ لیکن بڑے لوگوں کی چھوٹی باتیں بھی قابل گرفت ہوتی ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، ہماری نیکیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ بڑے لوگوں کی برائیاں شمار ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس انداز سے، اس طریقے سے ہم نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ ان کے ذہن میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھیج دی۔ آزمائش یہ بھیجی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب کے اندر، محراب سے مراد کمرہ ہے، صرف گھر میں جو عبادت کی جگہ ہے اس کے لیے محراب کا لفظ بولا گیا، جس طرح پیچھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہوا۔ تو محراب کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، عبادت خانے کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک جو ہے وہ 2 جھگڑنے والے آئے اور وہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ دروازے پر پہرے دار تھے اور سختی سے حکم تھا کہ عبادت کے اوقات میں اندر کسی نے نہیں آنا، کوئی بھی اندر نہ آئے۔ تو یہ 2 لوگ اچانک آئے، دیوار پھلانگی اور اندر داخل ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے۔ بتقاضۂ بشریت ففزع منہم، ڈر گئے کہ کہیں غلط ارادے سے نہ آئے ہوں، حملہ کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے نہ آئے ہوں، کیونکہ کسی کی ہمت اور جرت نہیں تھی۔ صرف نبی ہی نہیں تھے، ساتھ بادشاہ بھی تھے، دروازے پہ دربان بھی تھے، پہرے دار بھی تھے، اس کے باوجود یہ 2 لوگ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ تو وقتی طور پر داؤد علیہ السلام ڈر گئے، ففزع منہم، ان سے ڈر گئے۔ اور یہ ڈرنا جو ہے یہ مقام نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کے تھے، بشر تھے نا، تو بشریت کا یہ تقاضا ہے، مقام نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اس پر بعض لوگ جو ہے نا وہ غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بات فیصلہ کن میں نے آپ کو بتا دی۔ تو وہ آتے ہی انہوں نے اپنا جھگڑا پیش کر دیا کہ ہم جو ہے وہ آپس میں ایک بات پہ جھگڑ رہے ہیں، ہمارے درمیان اے داؤد فیصلہ کر دیجئے، زیادتی بالکل بھی نہیں کرنی ہے، سیدھے صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ جھگڑا کیا تھا؟ ان ھذا اخی لہ 99 ناجۃ، یہ میرا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، اس کی 99 بکریاں ہیں، ولی ناجۃ واحدۃ، میری ایک بکری ہے، شراکت کا ہمارا کاروبار ہے۔ اب جو ہے یہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ تو ایک کے ساتھ کیا کرے گا، وہ ایک بھی میرے ساتھ ملا دے، میری 100 ہو جائیں گی۔ قال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، تو یہ واقعہ، یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ تو یہ کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 99 بکری والیوں کی سرزنش کی، اسے سخت سست بات کہی کہ تو یہ کیا ظلم کر رہے، تیرے پاس 99 اس غریب کی ہے کہ تو اپنے ساتھ ملا رہا ہے۔ تو اس میں کچھ وقت گزر گیا، تو یہ کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لایا جاتا تھا۔ فوراً داؤد علیہ السلام کی توجہ گئی اپنی اس سوچ کی طرف کہ میں نے یہ سوچی تھی کہ میرے گھر میں ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہوتا، تو یہ میری سوچ اللہ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ نے یہ آزمائش بھیج دی۔ اتنے وقت میں یہ لوگ جو ہے وہ بے معنی سی باتیں کر رہے ہیں اور یہ وقت جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔
تو داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ یہ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ تو نے اپنے عمل کو ذکر کیا لیکن میری توفیق کو مد نظر نہیں رکھا، جو تو عبادت کر رہا ہے وہ میری توفیق سے کر رہا ہے۔ تو فوراً حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ داؤد علیہ السلام فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی کی۔ اللہ فرماتے ہیں فغفرنا لہ ذالک، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ہمارے یہاں ان کے لیے خاص قرب تھا اور ایک اعلیٰ ٹھکانہ اور اعلیٰ انجام ان کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ